السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو رمضان شریف کی شب قدر، جسے عرف عام میں لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، میں عبادت کرنے کا انعام کے بارے میں، شب قدر کی دعا اور لیلۃ القدر کی پہچان کے بارے میں بتائیں گے۔ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، جن میں 21، 23، 25، 27، 29 یا رمضان المبارک کی آخری شب میں۔ شب قدر رمضان المبارک کے مہینے کے آخری عشرے میں عبادت کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اسی آخری عشرے میں شب قدر بھی ہے، جو بڑی بابرکت اور فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں عبادت الہی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ خصوصی انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ لیلۃ القدر یا شب قدر میں عبادت کا انعام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ پھر جب انہیں عید الفطر کا دن نصیب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر اپنے فرشتوں کے سامنے اپنی خوشنودی کا اظہار کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی اجرت کیا ہے جو اپنا کام پورا کر دے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس کی اجرت یہ ہے کہ اس کو پورا معاوضہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندوں اور میری لونڈیوں نے میرے مقرر کیے ہوئے فرض کو ادا کر دیا ہے۔ اب وہ گھروں سے دعا کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں۔ مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، اپنے جلال کی، اپنی بخشش و رحمت، اپنی عظمت شان اور اپنی رفعت مقام کے، میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، میں نے تم کو بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پس مسلمان واپس ہوتے ہیں عیدگاہ سے اس حال میں کہ ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کی دعا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر معلوم ہو جائے تو میں اس میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ: اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کرنا تجھے پسند ہے، تو معاف فرما دے۔ لیلۃ القدر۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اس لیے ہر مسلمان مرد و عورت کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں بھرپور خشوع و خضوع اور عاجزی و انکساری سے اپنے رب کے حضور مناجات کرے، نوافل ادا کرے، ذکر الہی کرے، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے اور شب بیداری کرتے ہوئے خوب عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے گا اور گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا۔ لیلۃ القدر کے بارے میں ایک حدیث پاک میں اس طرح سے وارد ہوا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا۔ پھر جس ترکی خیمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرما رہے تھے، اپنا سر مبارک باہر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرے میں کیا، پھر مجھے کسی بتانے والے یعنی فرشتے نے بتایا کہ وہ رات آخری عشرے میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ شب قدر لیلۃ القدر دکھا دی گئی تھی۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس شب کے بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا، لہٰذا اب اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔
راوی فرماتے ہیں کہ اس شب کو بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی، وہ ٹپکی اور میں نے اپنی آنکھوں سے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشانی مبارک پر 21 کی صبح کو کیچڑ کا اثر دیکھا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ہمارے چینل ورلڈ وائڈ انٹرسٹ کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کریں، لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں کی درخواست۔